بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کو سنگین خطرات کا سامنا ہے، ان کی صحت کافی خراب ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا وزن بھی گر رہا ہے، اور یہ کس نے کہا؟ اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کا توشہانہ کیس میں آج ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ جس وقت الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، وہ آ کے جب وہاں پہ بات چیت کریں گے، اپنا آرگومنٹ کریں گے، تو اس کے بعد امید یہ تھی کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کی جو سزا ہے 3 سال کی، وہ سسپینڈ کر دی جائے گی اور ان کی فوری رہائی کا حکم جاری کر دیا جائے گا، لیکن وہ پاسبل نہیں ہوا۔ اس پہ بھی بات کروں گا۔ اس کے علاوہ سائفر کے کیس کی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، اور وہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں، وہ میری کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ نیب کے رول کے اوپر بھی بریفلی بات کروں گا۔ سب سے پہلے جو عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں جو بات کی گئی، اس کے بارے میں بشرا بی بی صاحبہ کا ایک حلفیہ بیان انہوں نے جمع کرایا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ جی وہ اٹک جیل میں ان کو شدید خطرات کا سامنا ہے، اور ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا وزن بھی جو ہے وہ گر رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ویسے تو عمران خان تو ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں، اور جو بھی ان کی اپنا کاز ہے اس کاز کے لیے وہ مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کی سختی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بشرا بی بی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر یہ بات کہی کہ جی ان کی صحت کی خرابی جو ہے ظاہر ہے اٹ از اے کاز آف کنسرن فار ہر، اور ڈیفینیٹلی اگر کوئی بھی قومی لیڈر ہو، اور ایون ادروائز اگر فرض کریں کوئی بھی شخص جیل میں ہو، تو اگر اس قسم کے مسائل ہیں تو اس کے جو لاحقین ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کو ظاہر ہے جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جان کے جو سنگین خطرات کی بات ہے وہ پہلے بھی ظاہر ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے وکلاء بھی کہہ چکے ہیں، اور یہ کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے، تو کس قسم کے خطرات ہو سکتے ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے یا واٹ ایور۔ عمران خان صاحب خود بھی آپ کو پہلے جس وقت وہ جیل میں نہیں بھی تھے تو اس قسم کی باتیں کی جاتی تھیں، تو ایک تو بات یہ انشور ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ عدالتوں کی رسپانسبلٹی ہے، جو بھی اتھارٹیز ہیں جیل اتھارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ بھی کسی قسم کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق کوئی اس قسم کا اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی کوشش ہو کہ کھانے میں ان کو کچھ ملا کے دیا جائے یا کچھ اور ان کی جان کو اس لحاظ سے کوئی مطلب ہے کہ ان کو کوئی ڈیمیج کرنے کی یا ان کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی جائے، یہ جو ہے یہ تو قطعی طور کے اوپر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ باقی ادروائز جیل کی جو سختیاں ہیں، ظاہر ہے جیل کی جب سختیاں ہوتی ہیں، ہم نے یہ بھی جو شہریار آفریدی صاحب کا دیکھا کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت ان کی جیل سے رہائی ہوئی تو جس پہلے کی اگر آپ ان کی تصویریں دیکھیں اور جس وقت رہائی اس وقت دیکھیں تو آپ کو بہت بڑا فرق ایک نظر آئے گا، وہ بہت زیادہ کمزور نظر آئے۔ تو جیل کی ظاہر ہے ایک اپنی سختیاں ہوتی ہیں، آپ جتنے بھی ڈٹرمنڈ ہوں ظاہر ہے جیل کی ایک مشکلات بھی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ جنرلی جو ہے لوگوں کی ظاہر ہے صحت خراب ہوتی ہے، وزن گرتا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اگر یہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ایک کاز آف کنسرن ہے، اور بشرا بی بی کے لیے بھی ظاہر ہونا چاہیے، وہ ان کی اہلیہ ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ جی آج پوری کوشش تھی، اور جو لطیف کھوسہ صاحب جو وکیل ہیں ان کے توشہانہ کیس میں ان کی اور میری بھی میں آپ کو بتاؤں اطلاعات یہ تھیں کہ آج اگر امجد پرویز صاحب پیش ہو جاتے اور انہوں نے جو بھی اپنا 2-3 گھنٹے کا کہہ رہے تھے میں آرگومنٹس دوں گا، لیکن آج انہوں نے درخواست بھیج دی کہ بیمار ہیں اور نہیں آ سکتے، اس کی وجہ سے یہ 3 دن منڈے تک کے لیے اس کیس کو آگے کر دیا گیا۔ لیکن میری اطلاعات یہ تھیں کہ آج اگر اس کی ہیئرنگ ہو جاتی تو اس کیس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ان کو ضمانت مل جاتی اور ان کی ضمانت مل جاتی، اور اس میں ان کی جو سزا ہے وہ بھی سسپینڈ ہو جاتی۔ کنوکشن نے اسی طرح رہنا تھا، بیکاز اپیل سننے کا پروسیس ایک ہوتا ہے، وہ پروسیس میں ابھی دیر لگے گی۔ اچھا اب یہ ہے کہ جی وہ کس وجہ سے کہ ظاہر ہے ایک تو بات یہ کہ جو مانیٹرنگ والی بات تھی، جس طریقے سے جو ایک بے چینی جو کل بھی میں نے اپنے ویلاگ میں بات کی سپریم کورٹ کی، وہ بے چینی اپنی جگہ، لیکن آن میرٹس جو بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان کیسز میں عام طور کے اوپر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جی اگر سزا 3 سال تک ہو اور 3 سال سے تو یہ سزا ایک جو سزا کا جو لمٹ ہے اس کو جو قانونی لحاظ سے اور عدالتی جو ایک ظاہر ہے ان کا ریکارڈ ہے اس لحاظ سے
ان لوگوں کو جو ہے یہ اگر وہ اپیل کرتے ہیں سسپینشن کی تو وہ جلد ان کی سسپینڈ کر دی جاتی ہے اور اس کو لٹکایا نہیں جاتا. یہ الگ بات ہے کہ امجد پرویز صاحب نے وہاں پہ مثال دی کہ کیپٹن صفدر کو تو 1 سال کی سزا ملی تھی اور ان کی تو ضمانت جو ہے وہ 3 مہینے بعد ہوئی تھی. لیکن اگر فرض کریں کہ کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ غلط ہوا تھا اور جو کہ غلط ہوا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھی غلط ہو. اور دوسروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یعنی کہ غلط اس لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے. اور جب ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو یہ عدالت کی ذمہ داری ہے, یہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹس, ڈسٹرکٹ کورٹ سب کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی عام قیدی کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور اگر فرض کریں کہ وہ سزا کا پیریڈ تھوڑا ہے اور یہی جو قانونی بات کی جاتی ہے جو اب عمران خان صاحب کے بارے میں کی جا رہی ہے, اور ظاہر ہے یہ تو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس قسم کی سزاؤں میں تو فوری ضمانت ہو جاتی ہے, تو ضمانت پھر فوری ہر ایک قیدی کی ہونی چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ صرف خواص کے لیے جو ہمارا ایک ہے نا کہ ہمارا جو بھی ہے مطلب ہے کہ بے شک نواز شریف صاحب اگر ہیں تو فرض کریں فوکس انہی کے اوپر, عدلیہ, میڈیا, سب کا فوکس کی زیادتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہو رہا ہے, عدالت ٹھیک کر رہی ہے, عدالت غلط کر رہی ہے, یہ عمران خان صاحب کی. عدالتی نظام ہمارا انفارچونیٹلی جو بڑا خراب نظام ہے, اگر یہ نظام بہتر ہوتا تو یہ چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی اور کسی کے لیے بھی نہیں. اگر اور یہ اس میں پھر سب کو ایک سا ریلیف ملنا چاہیے. انفارچونیٹلی جو اس وقت جو حالات ظاہر ہے وہ حالات جس قسم کے بھی ہیں, اور پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں یہ عمومی طور کے اوپر دیکھا گیا ہے کہ جی یا ان کو فیور کی جاتی ہے یا ان کو وکٹمائز کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ جی جب ہم یہ مسئلہ دیکھ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی اب یہ جو لطیف کھوسہ صاحب تھے انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا بھی کہ دیکھیں 3 دن آپ کیوں ان کو جیل میں مزید رکھنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں آرڈر کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ چلیں 3 دن بعد اگر وہ نہ بھی اگر آئے تو ہم یہ فیصلہ کر دیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی یا کھوسہ صاحب یا عمران خان صاحب یا ان کی فیملی, ان کو امید ہے کہ جی ان کی اب رہائی چلیں آج نہیں تو 3 دن بعد رہائی ہو جائے گی. لیکن مجھے جو حکومت کے جو جس قسم کے ان کے جو انٹینشنز ہیں مجھے نظر نہیں آتا کہ عمران خان صاحب کو 3 دن بعد رہائی مل جائے گی, بیکاز 2 کیسز میں ان کی اریسٹ آلریڈی لے لی گئی ہے, ایک سائفر کیس میں اور ایک مئی 9 کے حوالے سے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں انہوں نے بھی پولیس کو کہہ کے انہوں نے کہا جی آپ اریسٹ لے لیں عمران خان صاحب کو آپ. سو ان کی گرفتاری ڈال لی گئی ہے. سو یہاں سے ان کو اگر ضمانت ملتی ہے تو میری کل ایف آئی اے کے اسی سائفر کیس کے متعلق بات ہو رہی تھی تو کہا مجھے بتایا گیا کہ ان کو اس کیس میں وہ تو آلریڈی اریسٹڈ ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا جو حکومت کے سورسز ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے, یہ اٹک جیل میں ہی رہیں گے. اور وہ اب اس میں ضمانت مل گئی تو سائفر کیس میں, اور پھر اب دوسرا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسرے کیس میں بھی ہے. سائفر کیس میں ایک اہم معلومات یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ 2-1 ہفتوں تک سائفر کیس کا جو مقدمہ ہے مطلب ہے کہ جو ٹرائل ہے عدالت کا وہ شروع ہو جائے گا. اور ٹرائل آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب چالان پیش کیا جاتا ہے, اور کوشش یہ ہے ایف آئی اے کی کہ اس نیکسٹ ویک جو اگلا ہفتہ ہے اس میں وہ چالان کو پوری کوشش کریں گے کمپلیٹ کر کے تو پھر وہ عدالت میں پیش کر دیں. وہی جو اسپیشل کورٹ کی عدالت جو آج بھی لگی اور اس میں ان کیمرہ ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کی, اور آج جو ہیئرنگ ہوئی اس میں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کیا گیا, اور وہاں پہ قریشی صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی اس میں ان کو ضمانت کی انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشل ریمانڈ ان کا جو ریمانڈ ہے فزیکل ریمانڈ نہ دیا جائے, لیکن کورٹ نے 3 دن کا جسمانی ریمانڈ ان کا دے دیا. تو اب یہ وہ کیس ہے جو کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, اگر آپ سائفر کے متعلق جو ایف آئی آر پڑھے نا تو اس میں اس کو کافی ایک سنگین کیس بنایا گیا. ظاہر ہے ایک لحاظ سے یہ کہ جی سائفر گم گیا, عمران خان صاحب نے ایڈمٹ بھی کر لیا ایف آئی اے کے انٹروگیشن جب ان کی ہوئی تو مجھے بتا رہے تھے سورسز کہ ایف آئی اے کے سامنے انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا کہ یہ سائفر کی گم ہوا ان سے. اور لیکن یہ ہے کہ جی اب یہ ایف آئی آر کے لحاظ سے اور جس قسم کی حکومت کی تیاری ہے تو ان کی پوری کوشش ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو زیادہ مطلب 3 سال نہیں 5 سال نہیں
کچھ زیادہ سزا دلوائی جائے تاکہ ان کی ضمانت، یہ والی جو دوسرا کیس میں آپ کو بتا رہا تھا توشاہانہ کیس میں کہ جب کم سزا ہو تو پھر ضمانت مل جاتی ہے، تاکہ ان کی ضمانت نہ ہو سکے اور وہ جیل میں کافی عرصہ وہ سزا اگر ہوتی ہے ان کی تو وہ سزا اس میں ٹکے رہیں۔ اچھا، یہ کچھ ایشوز تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم جیلوں کی بات کرتے ہیں اور جب ہم لوگوں کی گرفتاری کی بات کرتے ہیں تو آج سپریم کورٹ میں ایک اور کیس ڈسکس ہوا۔ احد چیمہ جو ایک سرکاری افسر رہے، ایک بیوروکریٹ تھے پنجاب کے، ویری ٹیلنٹڈ، اور انفارچونیٹلی ان کو وکٹمائز کیا گیا، اور نیب نے، اور نیب کے جو پہلے چیئرمین تھے جاوید اقبال صاحب، ان کے دور میں ان کو الزام کے اوپر، کرپشن کے الزام کے اوپر اٹھا لیا گیا، اور ان کو 3 سال ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ اس ہائی کورٹس بھی یہاں پہ تھی، سپریم کورٹ بھی یہاں پہ تھی، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بھی یہاں پہ تھی۔ 3 سال اس شخص کو ضمانت نہیں دی گئی، اور 3 سال کے بعد ان کو ضمانت مل گئی، اور اس کیس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور آج سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو وہ کیس واپس ہو گیا، ختم کر دیا گیا، اور وہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے یہ ریمارکس تھے کہ یہ بڑی مطلب ہے کہ بڑی زیادتی کا مسئلہ تھا، کہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا احد چیمہ کے اگینسٹ، اور احد چیمہ کی جو میری اطلاعات ہیں بڑی اچھی ریپیوٹ تھی ان کی، لیکن چونکہ نواز شریف کو بسانا تھا تو اس لیے احد چیمہ کو اٹھایا گیا کہ احد چیمہ ان کے خلاف کوئی بیان شیان دے دیں، جس طرح یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی پاکستان کی پالیٹکس میں اور پاکستان میں، اور نیب یہی کچھ کرتا رہا۔ سو احد چیمہ کے بارے میں آج یہ ہوا، اور وہاں پہ پھر جو جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا کہ نیب نے یہی والی بات کی بڑا مس یوز اپنے آپ کو کیا، اور ہمیشہ سے اس نے یہی کچھ کیا، اور خاص طور کے اوپر جو فارمر چیئرمین تھے ان کے دور میں بڑی زیادتیاں ہوئیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس مس کنڈکٹ کے اوپر کون پوچھے گا نیب سے۔ یہ میرا گلہ ہے سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے۔ جسٹس اطہر من اللہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے انہوں نے بھی کہا، دوسری ہائی کورٹ سے بھی سپریم کورٹ نے بارہا کہا کہ بہت زیادتیاں کی ہیں اس نیب نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کیا ہے، لوگوں کی خودکشیاں کی ہیں۔ یہی ذکر آج اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ایک ان کے دوست تھے بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے بھی کہ جی انہوں نے خودکشی کر لی تھی، اور یہ ہے کہ نیب نے، اور بعد میں نیب نے کہا کہ ان کے خلاف تو کچھ کیس ہی نہیں تھا۔ اسد منیر ان کا نام تھا، بریگیڈیئر اسد منیر۔ اب آپ دیکھیں کہ اس قسم کے جب حالات ہیں تو صرف کیا اتنا کہنا کافی نہیں ہے؟ میں اگر وہ کورٹ ہوں اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فارمر چیئرمین جو ہے اس کے دور میں یہ ہوا، یا نیب کے بھئی اس کے اوپر تو میں کہتا ہوں کمیشن بنا کے نیب کے جو چیئرمین تھے، اس طرح کے نیب کے جو افسران تھے ابھی بھی جو وہاں پہ موجود ہیں، ان لوگوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے، ان کو سزائیں دی جانی چاہیے، ان کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے۔ کہ دیکھیں یہاں پہ لوگوں نے ہتھکڑیاں لگی ہوئی، پروفیسرز کی ڈیتھ ہو گئی، مطلب ہے کہ نیب کی کسٹڈی میں، اور وہ ہتھکڑیاں لگے ہوئے ان لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور موت ہو گئی، اور انہوں نے میت کی ہتھکڑیاں نہیں اتاری۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، اور انہوں نے ظلم ایسے کیے ہیں، پورے آپ دیکھ لیں 20-22 سالوں میں کرپشن کے نام کے اوپر جو ظلم کیا۔ لیکن یہ صرف کہہ دینا کہ جی یہ غلط کرتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، نیب مس یوز ہوا، نیب نے یہ کیا، یہ کافی نہیں ہے سپریم کورٹ کے لیے اور ہائی کورٹس کے لیے۔ آپ نے تو ان کو نشان عبرت بنائے نا۔ اب یہ تو بڑا آسانی ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آج چیمہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جی جو بریگیڈیئر اسد منیر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بہت سے مطلب کہ سرکاری افسران، سیاستدانوں اور بہت سے لوگوں کا زیادتی ہوئی۔ یہ تو میں بھی کہتا ہوں، اگر سپریم کورٹ نے بھی یہی کہہ دیا تو مجھے بتائیں اس میں کیا فرق ہے میرے اور سپریم کورٹ نے تو اکاؤنٹیبلٹی ان کی کرنی چاہیے، ان کو ٹانگنا چاہیے، ان کو نشان عبرت بنائیں۔ یہ بڑا انفارچونیٹ بات ہے کہ اس طرف کوئی نہیں جاتا۔ اور وہی والے جن چیئرمین کی بات کر رہے ہیں اطہر من اللہ صاحب، وہ چیئرمین ابھی بھی سرکاری طور کے اوپر مسنگ پرسن کمیشن کے وہ چیئرمین ہیں، پورا زور لگا لیا، پوری کوشش تھی۔ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف حکومت کی، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی، بیکاز ان کو کوئی نہیں نکال سکا، اور بیکاز وہ ابھی بھی اتنے پاورفل ہیں۔ سو یہ کس قسم کا ملک ہے، کس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، کس قسم کا ماحول ہے کہ ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ کہتی ہے کہ یہ غلط کر رہی ہے، یہ غلط ادارہ ہے، لیکن اس غلط ادارے کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ سو یہ کچھ ایشوز تھے جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔